صلوا علیہ وسلموا تسلیما درمیان میں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو سرائے ہوئے تقریباً اس کا تذکرہ کل ہو چکا۔ ہجرت کے آخری زمانے میں مکے کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے۔ آپ نے پڑھا کہ بڑے بڑے سردار نے اپنی مجلس دار الندوہ میں جمع ہو کر یہ مشورہ کر کے آخری فیصلہ کر لیا۔ مشورے میں یہ طے پایا، کسی نے کہا کہ محمد کو پکڑ کے کوٹڑی میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ کسی نے کہا ان کو مکے سے جلا وطن کر دو۔ کسی نے کہا تمام قبیلے کے لوگ مل کر انہیں قتل کر دیں تاکہ ان کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے اور بنو ہاشم اس کا انتقام نہیں لے سکے۔ مکے کے اس واقعے کا ذکر قرآن میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ جب منکرین تمہاری نسبت تمہارے تعلق سے تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا تم کو قتل کر دیں یا تم کو جلا وطن کر دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں فرما رہا تھا، اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کی خصوصی مدد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ تاہم یہ ظاہر ہو چکا کہ مکے کے لوگ صرف عام مخالفت پر رکنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جنگ کر کے اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہجرت کے بعد آپ مہاجر صحابہ کے جاسوسی دستے مکے کے اطراف میں ہمیشہ بھیجتے رہے تاکہ قریش جب جنگی اقدام کریں تو پیشگی طور پر اس کا اندازہ تو ہو۔ ہجرت کے بعد مہاجر صحابہ پر مشتمل جتنے سرائے بھیجے گئے وہ زیادہ تر قریش کے جارحانہ سرگرمیوں کے بارے میں اصل معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ عشیرہ کی ایک مہم اسی قسم کی تھی جو سن ہجری 2 جمادی الاولیٰ میں پیش آئی تھی۔ قریش کے ایک قافلے کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مہاجرین کو لے کر عشیرہ کی طرف جو مقام ینبع کے قریب پہنچے، مگر ٹکراؤ کی نوبت نہیں آئی۔ چند روز بعد آپ مدینہ واپس آ گئے۔ اس سفر میں آپ نے پڑھا کہ قبیلہ بنی مدلج کے وہ حلیفانہ معاہدے پیغمبر نے فرمائے جو تاریخی کتابوں میں مذکور ہیں کہ حضور نے ان سے حلف لیا کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے خلاف ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرو اور ہم بھی تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے بلکہ تمہاری مدد اور تمہارا تعاون کریں گے۔ عشیرہ کی واپسی سے 10 دن گزرے تھے کہ قریش کی طرف سے براہ راست حملے کا واقعہ پیش آیا۔ جس کا اندیشہ تھا وہ ہو کے رہا۔ قریش مکہ کے ایک سردار قرز بن فہر جامی فہری نے ایک دستہ کے ساتھ مدینے پر چھاپا مارا۔ رات کے وقت مدینے کے علاقے میں یہ لوگ داخل ہوئے۔ انہوں نے مدینے کے مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر شبخون مارا۔ وہ مسلمانوں کے اونٹ اور بکریاں وہاں سے ہکا کے لے گئے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس قریش کے واقعے کی خبر معلوم ہوئی تو فوراً آپ نے صحابہ کا ایک دستہ حملہ آوروں کے
پیچھے تعاقب کے لیے بھیج دیا۔ تعاقب میں آپ مقام صفوان تک پہنچے جو بدر کے قریب ہے، مگر آپ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے قریش کا حملہ آور دستہ آگے جا چکا تھا۔ چنانچہ واپس پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ صفوان سے آگے آپ نے سفر نہیں کیا۔ قریش کی طرف سے یہ پہلا براہ راست حملہ تھا جو بدر کے قریب پیش آیا، اس لیے اس کو غزوہ بدر اولا کہا جاتا ہے۔ یہ بدر وہ نہیں جو ہم سنتے ہیں، یہ پہلی بدر ہے۔ کون سی بدر ہے؟ پہلی۔ اور چونکہ وہ جگہ صفوان تھی اس لیے اسے غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کے لیے جاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام اور حاکم مقرر فرمایا تھا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ قرز بن جابر فہری جو قریش کے مکے کے سرداروں میں سے تھے، بعد میں ان کو غلطی کا احساس ہوا، اسلام کی صداقت ان پر واضح ہو گئی، چنانچہ انہوں نے مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے بڑی خدمتیں انجام دی۔ حضور علیہ السلام نے بعد کو غزوہ عرینین میں اس کے تعاقب میں 20 سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا، اور اس دستے کا امیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرز بن جابر فہری کو مقرر فرمایا تھا۔ فتح مکہ کی مہم میں یہ شریک بھی تھے، اس مہم میں ان کی شہادت ہوئی۔ اب مسئلہ آیا وہ غزوہ بدر کا جس غزوہ بدر کو اکثر آپ سنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان خط فاصل کھینچنے والی جنگ تھی۔ رمضان المبارک کے اسی دوسرے ہجری کے مہینے میں یہ باقاعدہ جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ابھی تو بدر ایک پورا ضلع بن گیا ہے، وہ اصل میں ایک گاؤں تھا، 80 میل کے فاصلے پر تھا مدینہ سے۔ قریش کی جارحیت کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ پہلی جارحیت تھی اس کو بدر اولا، اب یہ دوسری تھی اس لیے اس کو بدر ثانیہ کہتے ہیں، سیکنڈ، دوسرا۔ اہل ایمان کی تعداد نسبتاً اس وقت کم تھی، سامان جنگ بھی کم تھا، مگر اللہ کی مدد سے دشمن کے مقابلے میں ان کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اس لیے قرآن نے اس دن کو یوم الفرقان کہا۔ کیا کہا؟ یوم الفرقان کہا، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا دن، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید اور آخرت کی دعوت دے رہے تھے۔ قریش جو عرب کے سرداروں کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے آپ پر، آپ کے اصحاب پر ہر قسم کا ظلم کیا، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کو مارتے مارتے ہلاک کر ڈالا، مگر آپ ہر حال میں صبر کرتے رہے۔ قریش کی زیادتیوں سے یک طرفہ طور پر اعراض کرتے ہوئے، اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے، پرامن انداز میں ان کو اپنا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوتی مشن پہنچاتے رہے۔ جب قریش کا ظلم بڑھ گیا، اپنے اصحاب کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی حضور نے اجازت دی۔ ایک ایک کر کے لوگ اپنا وطن چھوڑ رہے تھے، مدینہ جا رہے تھے۔ آخر میں قریش نے حضور کے خلاف انتہائی اقدام کیا اور آپ کو قبیلہ بنو ہاشم سے خارج کر دیا۔ اب بھی آپ مکے میں مقیم رہے۔ اس کے بعد مکہ کی کونسل یعنی دارالندوہ، جہاں یہ لوگ میٹنگ کرتے تھے، تمام لوگ سردار جمع ہوئے اور یہ طے کیا کہ اب یک طرفہ طور پر آپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔
اس کے مطابق ایک رات مکے کے سرداروں نے تلوار سے مسلح ہو کر آپ کے مکان کو گھیر لیا، آپ کو مکان میں محصور کر دیا۔ منصوبہ یہ تھا صبح سویرے حسب معمول جب باہر نکلیں تو یک بارگی مل کر کے موب لنچنگ کے طور پر حملہ کر کے قتل کر دیا جائے۔ آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی، رات کے اندھیرے میں آپ مکان سے نکل کر مکے سے ہجرت کر گئے اور بحفاظت 24 ستمبر 622 عیسوی کو پیغمبر مدینہ پہنچے۔ قریش کی جارحیت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اس لیے قرآن میں اصحاب رسول سے یہ بات کہی گئی کہ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور انہوں نے رسول کو وطن سے نکالنے کا قصد کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے لڑنے میں پہل کی، کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور مومنوں کے سینے کو اللہ ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کے بارے میں مکمل طور پر ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اپنا مال، اپنا اسباب سب مکے میں چھوڑ کر یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قریش مکہ نے جارحیت نہیں چھوڑی، برابر مختلف انداز میں جارحانہ عزائم کا اظہار کرتے رہے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے اور وہ غزوہ بدر اولیٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب قریش نے ایک نیا جارحانہ منصوبہ بنایا، انہوں نے طے کیا کہ باقاعدہ تیاری کر کے مدینے پہ حملہ کیا جائے اور اسلام اور مسلمانوں کی طاقت کو بالکل توڑ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مکے کے تمام قبیلوں اور خاندانوں نے مشترکہ طور پر ایک طاقت بنائی اور ایک رقم فراہم کی سب سے کہ بھائی لڑنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر مکے کے ایک تجربہ کار تاجر ابو سفیان بن حرب کی رہنمائی میں ایک تجارتی قافلہ شام بھیجا گیا تاکہ تجارت کر کے اس پیسے کو اور بڑھایا جائے اور بڑھا کر وہاں سے سامان تجارت لایا جائے اور پھر اس کے نفع سے جنگ کی تیاری کی۔ ذرا سوچئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بالکل ناسمجھ ٹائپ کے لوگ تھے؟ رمضان 2 ہجری میں حضور علیہ السلام کو خبر ملی قریش کا مذکورہ تجارتی قافلہ شام سے واپس ہو کر مکہ جا رہا تھا، ان کے ساتھ 1000 اونٹ ہیں جن پہ تجارتی سامان لدا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قریش کے جارحانہ منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ اس قافلے کو درمیان میں پکڑیں اور ان کے سامان کو مکہ پہنچنے نہ دیں۔ مسلمانوں کی یہ جماعت کے ساتھ قافلہ لے کر اس قافلے کی طرف پیغمبر روانہ ہوا۔ سردار قافلہ ابو سفیان کو اندیشہ تھا کہ مسلمان اس قافلے کو ضرور روکیں گے، اس لیے وہ لوگ ہر راہگیر اور مسافر سے مدینے کی حالات مدینے کے دریافت کرتے رہتے تھے۔ بعض مسافروں کے ذریعے خبر ملی کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ قافلے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکے کی طرف بھیجا اور کہلایا کہ فوراً مدد کے لیے تم لوگ پہنچو، ورنہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹ لیں۔ زمزم غفاری نے مکہ پہنچ کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، چیخ چیخ کے مکے والے کو بتایا تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، فوراً دوڑو، اس کی مدد کرو۔ بس یہ کیا خبر پہنچنی تھی، جوش و خروش مکے والوں کا بڑھ گیا۔
اس لیے مکے کے تقریباً ہر مرد اور عورت نے اس تجارتی قافلے میں اپنا مال اور سرمایہ لگا رکھا تھا. وہ سب کے پیسے لگے تھے نا. فوراً مکے سے 1000 آدمی پوری فوج کے سامان کے ساتھ تیار ہو گئے اور ابو جہل کو سردار بنایا گیا. اور ابو جہل کی سرداری میں یہ لوگ روانہ ہوئے. اس فوج میں ابو لہب کو چھوڑ کر مکے کے تمام سردار اور قابل جنگ افراد شریک تھے. صرف کون شریک نہیں تھا؟ ابو لہب. سردار وہ بھی تھا، میں پڑھ چکے ہیں اس کو، لیکن وہ نہیں تھا. باقی تمام سردار موجود تھے. 12 رمضان کو مدینے سے پیغمبر روانہ ہوئے. اس وقت آپ کے ساتھ 313 صحابی تھے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. سامان بھی کم تھا. کتنا تھا؟ صرف 2 گھوڑے تھے. کتنے گھوڑے؟ 70 اونٹ تھے. کتنے؟ 70 اونٹ تھے. ایک اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت علی ابن طالب اور ابو لبابہ دونوں شریک تھے. یعنی کچھ دور ابو لبابہ چلے، علی اور حضور پیدل. کچھ دور علی چلیں گے، ابو لبابہ اور حضور پیدل. کچھ دیر حضور چلیں گے، ابو لبابہ اور علی پیدل. ذرا سوچیے، جب حضور علیہ السلام کے پیدل چلنے کی باری آئی تو دونوں نے کہا، اے خدا کے رسول، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، ہم آپ کے بجائے پیدل چلیں گے. آپ نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. ہم ہوتے تو ہم تو کہتے ہیں یار میں مولوی آدمی ہوں، کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو یہ کہتے ہیں ہاں میں مولوی آدمی ہوں، کمزور ہوں، میرے بس کا نہیں ہے، چلو میں بیٹھ جاتا ہوں، ہم کو تو اشارہ چاہیے. ذرا اندازہ لگائیے، آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور نہ میں تم دونوں کے مقابلے میں اجر سے بے نیاز ہوں. یہ جملہ قابل غور ہے. یہ مت سمجھنا اے علی، اے ابو لبابہ کہ تم کو اجر تو چاہیے اور مجھ محمد کو اجر نہیں چاہیے. ایسا مت سمجھنا. جس طرح تمہیں آخرت میں اجر کی ضرورت ہے، ایسے مجھ محمد کو بھی آخرت میں اجر کی ضرورت ہے. بے نیاز نہیں ہو. ما انتما باقوا منی، مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو تم دونوں. ولا انا باغنا عن الاجر منکما، تم سے زیادہ اجر مجھے چاہیے. یہ پیغمبر کی بولی ہے. کس کی بولی؟ کسی پیر کی بولی نہیں ہے. کسی پیر کی بولی نہیں ہے، کسی مولوی اور مفتی کی بولی نہیں ہے. یہ بولی پیغمبر کی ہے. اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سیرت کے قریب ہوئیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کب کیا کرنا ہے اور کب کیا نہیں کرنا ہے. ہم جیسا ملا آپ کو بیوقوف بناتا رہے گا جب تک آپ سیرت کے قریب نہیں ہوں. قرآن و سنت سے قریب ہوں گے آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. میں لکھ کے دیتا ہوں، میرا چیلنج ہے. آپ قرآن و سنت سے قریب ہوئیے، آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنائے. جرأت نہیں ہے کسی کی کہ آپ کو بیوقوف بنائے. حالات کی خبرگیری کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی آگے روانہ کر رکھے تھے. آپ مقام صفرا کے مقام پر جب ایسی جگہ پہنچے تو بسبس اور عدی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش کی فوج آپ کی طرف چلی آ رہی ہے. مزید معلوم ہوا کہ مکہ کا تجارتی قافلہ راستہ بدل کر تیزی سے سفر کرتے ہوئے نکل گیا اور مکے کے حدود میں داخل ہو گیا. ابو جہل کی قیادت میں اہل مکہ کا جو لشکر روانہ ہوا تھا وہ اپنے تجارتی قافلے کی طرف سے مطمئن ہو کر مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا. مدینے پر حملہ کر کے محمد اور محمد کے ماننے والوں کو خاتمہ کر دے. اب حضور علیہ السلام نے وحی الہی کی رہنمائی میں یہ طے کیا کہ وہ بھی ابو جہل کی فوج کی طرف بڑھے. یہ وحی جو رسول کی طرف آ رہی تھی اسی کی اتباع میں رسول کام کر رہے.
اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد سے بھروسے پر اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ جاننے کی فکر تھی کہ ابو جہل کے ساتھ کتنے آدمی، کیونکہ ہم مقابلہ کریں گے تو ہمیں پتہ بھی تو ہو کہ سامنے دشمن کتنے ہیں، ان کی طاقت کتنی ہے۔ کچھ اصحاب کو خبر گیری کے لیے روانہ فرمایا۔ ان کو قریش کے 2 غلام ملے، انہیں پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا قریش کے لوگ کتنی تعداد میں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کیا کہا؟ معلوم نہیں۔ یہ سارے مکثیے تو ہم میں موجود ہیں۔ بولے بھائی تم جو نکاح پڑھایا تھا تم چلے جا رہے ہو، وہ تو ابھی نماز میں آیا تھا۔ نہیں سمجھا؟ کہا نہیں ہم کو نہیں معلوم، یعنی اسے معلوم تو تھا مگر انہوں نے کہا نہیں یہ مخبری تو ہم نہیں کریں گے، کافر تھے اور ہم مسلم ہیں۔ ایک سوئی بھی اگر گلی میں گرتی ہے تو پہلے پولیس چوکی میں خبر ہو جاتی ہے، مسجد کا DVR چلا جاتا ہے کہ کتنے لوگ باہر تھے تلوار لے کے آئے تھے۔ ذرا سوچیے، تعجب بالائے تعجب ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ معلوم تو کرنا پڑے گا نا کہ کتنے ہیں، تو سوال بدل دیا۔ حضور نے کیا کیا؟ دیکھیے حکمت اسی کو کہتے ہیں، بھئی یوں تو بتائے گا نہیں کہ کتنے لوگ ہیں، تو حضور نے کیا کیا؟ اب سوال بدل دیا۔ حضور نے کیا پوچھا؟ اچھا یہ بتاؤ روزانہ اپنے کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 10 اونٹ۔ کتنے؟ اب آپ پوچھئے گا کہ بھئی یہ سوال کرنے کا مطلب کیا؟ اس سوال کے پیچھے کیا رہا ہے؟ اس میں کیا خبر مل جاتی؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ تقریباً 1000 ہے۔ کیا ہے؟ کتنے اونٹ کہا تھا؟ تو اب 1 اونٹ پہ کتنے لوگ کھائیں گے؟ 100 لوگ کھائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو حضور نے کیا کیا؟ سوال طرز بدل دیا۔ حضور کے ساتھ 313 یا ایک روایت میں 315 بھی ہے آدمی تھے، ان میں کچھ مہاجرین تھے کچھ انصار تھے۔ مہاجرین اپنی بیعت کے مطابق ہر حال میں اللہ کے رسول کی مدد کے پابند تھے، مگر انصار نے جو بیعت کی تھی وہ بیعت النساء تھی۔ یاد ہو تو کون سی؟ بچے اور عورتوں والی بیعت، کہ بچوں کی عبادت ہوگی اور عورتوں کی، دھیان ہے کہ نہیں آپ؟ تو وہ بیعت النساء تھی۔ اس کا مطلب تھا اگر مدینے پر حملہ ہو تو وہ آپ کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، بچوں پر عورتوں پر۔ جب باہر نکلیں گے تو نہ بچے رہے نہ رہی کیا، اب نہ بچے رہے اور نہ عورتیں رہی۔ عزو بیعت وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے پابند نہیں تھے، جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے مطابق وہ پابند نہیں تھے کہ وہ آپ کے ساتھ لڑیں۔ اس نزاکت کی بنا پر حضور علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اب ہمارا مقابلہ قریش کی فوجی طاقت سے ہے، اس لیے تم لوگ اس معاملے میں مجھ کو مشورہ دو۔ کیا کہا حضور نے؟ اشیرو علی ایھا الناس، مجھے اے لوگو اس تعلق سے مشورہ دو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ہر قربانی کے لیے آپ کے سامنے تیار ہیں۔ مقداد بن اسود نے کھڑے ہو کے کہا اے خدا کے پیغمبر، اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو آپ کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ اور جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ چلے، آپ کا رب بھی اور ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ جملہ تھا۔ مہاجرین ایک کے بعد ایک اس طرح پرجوش تعاون کا اظہار کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے کلمہ کو دہراتے رہے، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھے۔ اس کے بعد انصار کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے،
مقصد تو ادھر تھا نا. ابھی جتنے لوگ کھڑے ہو رہے تھے وہ سب مہاجرین میں سے. کون سے تھے؟ ہاں. تو اب سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا خدا کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. اب آپ کے بعد کا جو نشانہ ہے وہ ہماری طرف ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہاں. اس کے بعد سعد بن معاذ انصاری کی نمائندگی کرتے ہوئے جو جملہ کہا ہے وہ تاریخ میں روشن باب ہے. کیا کہا؟ اے خدا کے پیغمبر, ہم آپ کے اوپر ایمان لائے, آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی کہ آپ جو دین لائے ہیں وہ حق ہے, اور اس پر کہ ہم آپ کے ساتھ سننے اور آپ کی بات کو اطاعت کا عہد کر چکے ہیں. اے اللہ کے رسول, آپ مدینے سے ایک چیز کے لیے نکلے تھے اور اللہ نے اس کے سوا دوسری صورت آپ کے لیے پیدا فرما دی. اب آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے قدم بڑھائیے. آپ جس سے چاہیں تعلق جوڑیں, جس سے چاہیں تعلق توڑ دیں, جس سے چاہے صلح کریں, جس سے چاہیں دشمنی کریں. ہمارے مال میں سے اور جو چاہیں آپ لے لیں, جو چاہیں ہم کو دے دیں, اور مال کا جو حصہ آپ لے لیں گے وہ ہم کو اس حصے سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہم کو دیں گے. یہ جملہ آسان نہیں. جو آپ لے لیں گے, ہمیں جو دیں گے, وہ حصہ جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہو گئے. اللہ کے پیغمبر بس حکم تو کیجئے, ہم آپ کے فالو رہیں گے, ہم آپ کے پیچھے اتباع کریں گے. اگر آپ چلیں یہاں تک کہ آپ برگ غماد تک پہنچ جائیں, دور جگہ تھی, برگ غماد تک اگر پہنچ جائیں تو ہم بھی ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر آپ ہم کو اس سمندر میں داخل ہونے کے لیے کہیں گے تو ہم اس سمندر میں بھی داخل ہو جائیں. یہ عزم کو سلام ہے, اس ہمت کو سلام ہے, اس معاہدے کو سلام ہے. اور ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہ رہے گا. دشمن کا سامنا کرنا ہمارے لیے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر, ہم جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں, مقابلے کے وقت ہم سچے لوگ ہیں. شاید اللہ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. بس اللہ کے لیے بھروسہ کر کے ہم کو لے کے چلتے رہیے. آپ جدھر چلیے گا ہم ساتھ چلتے جائیں. حضور علیہ السلام نے اس جواب کو سنا, اتنے خوش ہوئے, حضور کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بھروسے پر چلو اور تم کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور ہم کو فتح عطا فرمائے گا. تھے کل 313, مقابل میں دشمن تھے 1000, اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا. ہم ہوتے تو کیا ہو, موت کے کنواں میں لے جا رہے ہو, کیا خیال آپ؟ ہم نے کہا ہر بہادر آدمی, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا گلا چھوٹے, اس کے گلے میں ڈال دو بندہ, ہمارا کیا جاتا ہے. اس جرأت کو, اس ہمت کو, اس عزم کو سلام پیش کیا جائے. کتنی اہمیت کی بات ہے. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہمارے پاس اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی, کوئی آئینہ نہیں ملے گا. پیغمبر روانہ ہو کر اس سمت چلے جیسے مکہ والوں کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا. بدر کے قریب پہنچ کر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر فریق ثانی بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, اور اگر وہ لوگ یہاں تک آنے سے پہلے واپس لوٹ جائیں تو ہم بھی مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائیں. اس وقت ایک صحابی حباب بن منذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. ان کو اس طرح کے معاملات کا چونکہ تجربہ تھا تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, یہ جگہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے کیا یہ وحی الہی کی بنیاد پر ہے؟
یہ جگہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، اللہ کا کوئی حکم آیا ہے، کوئی وحی ہوئی ہے، یا آپ کی ذاتی رائے ہے، یا کسی تدبیر کی بنیاد پر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری ذاتی رائے کی بنیاد پر، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم اور وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر پھر تو یہ کوئی مناسب جگہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس کو جو چیز میں تجربہ ہو، جو آدمی جس چیز کا ایکسپرٹ ہو، تو اس کی بات پر ہمیں کان دھرنا چاہیے۔ پیغمبر کہتے ہیں ارے ہم نبی ہیں کہ تو ہے؟ میرے سامنے کوئی آگے کوئی بولے رہے ہم عالم ہے کہ تو ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بولیے۔ ہم امام ہے کہ تم ہو؟ ہم بولیں گے کہ تو بولے گا؟ نہیں، آپ ایکسپرٹ جس میں ہیں اس کی بات کی۔ آپ قرآن و سنت میں مسائل کے بیان کرنے میں، اس کے جاننے میں ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کو حق ہے اس بارے میں آپ مشورہ دیں، کوئی فیصلہ لیں۔ کوئی آدمی اگر دوسری چیز میں ایکسپرٹ ہے تو اس کا فیصلہ قبول کیجئے، کیونکہ اس میں تجربے میں جو چیزیں ہوں گی وہ آپ میں خاصیت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد مذکور صحابی نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جنگی تدبیر کے لحاظ سے یہ جگہ غیر موزوں ہے، مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی وضاحت کو قبول فرما لیا اور کچھ آگے بڑھ کے دوسری جگہ پہ پڑا ہوا۔ یہ حضور کے تسلیم کا سب سے بہترین مثال ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہمارے بیچ میں تو اب دیکھیے یہ سوال بھی کتنا اہم تھا کہ یہ اللہ کی وحی سے ہے تب تو ٹھیک، اللہ کی وحی سے ہے تب تو کیوں کہ وحی الہی ہے تو راز ہے، وحی الہی ہے تو ہاں مسئلہ بھلے برخلاف ہوگا مگر اللہ کی وحی ہے تو اس میں کوئی راز ہے۔ اگر اپنی رائے ہے تو ذاتی رائے کا مسئلہ الگ ہے، ذاتی رائے کا مسئلہ الگ ہے۔ ابھی یہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو اور بھی باتیں اس تعلق سے بتاتا کہ ایک ہے اللہ کی وحی اور ایک ہے ذاتی رائے، اور دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے دین اور ایک ہے دنیا، اور دونوں میں فرق ہے۔ اور کئی موقع سے پیغمبر نے سمجھایا ہے کہ دو چیزیں میں تم سے کہوں گا، ایک وہ جس کا تعلق دین سے ہے اور دوسری وہ چیزیں کہوں گا جس کا تعلق دنیا سے ہے۔ خیال رکھنا تم پر لازم ہے کہ تم جب دین کے تعلق سے کچھ بات کہوں تو فوراً عمل کرو، لیکن جب دنیا کے تعلق سے بات کروں تو ضروری نہیں ہے کہ تم عمل کرو، کیونکہ مجھ سے زیادہ تم لوگ دنیا جانتے ہو، دنیا مجھ سے زیادہ تم لوگ جانتے ہو۔ حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ اس طرح کی مہم میں آپ فریق ثانی کی خبر معلوم کرنے کی کوشش کرتے تاکہ ساری معلومات پیشگی حاصل ہو جائے اس موقع پر۔ اس لیے آپ نے بعض صحابہ کو خبر گیری کے لیے بھیجا، اور وہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ قریش کو 2 آدمی کو پکڑ لائے، چشمے پہ پانی کا چشمہ تھا وہاں پر وہ مل گئے تھے، اور وہ مشق بھر کر ان کا کام تھا پانی لانا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گئے، حضور نے وہی 2 سوال کیا۔ پہلا سوال کتنے ہیں؟ اس نے کہا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ نے سوال کا طرز بدل دیا، اور پھر کہ کتنے روز کے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اور اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ تقریباً کتنے لوگ ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عریش میں تھے، چھپر بنا دیا تھا۔ جنگ سے پہلے آپ نہایت گریوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے۔ بدر کے اس مقام پر آج کل وہ جگہ نہیں رہی، مسجد بنا دی۔ جو لوگ گئے ہیں ابھی نئے میں، پرانے میں تو وہ ایسے ہی ٹیلا نما تھا، ہے نا۔ بدر کا جو قبرستان ہے نا، ان لوگ کیا ہے، کچھ لوگ گئے ہیں کہ نہیں عمرے میں؟ ارے بھائی کچھ پوچھوں گا نہیں، کہا پریشان ہو۔ تو بدر کے اس قبرستان میں دیکھا میں نے کہ وہاں فٹ بال کا گراؤنڈ بھی اسی قبرستان ہے۔ عجیب لوگ ہیں دنیا میں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان ہی میں قبرستان کا یہ حال ہے، بعد میں پتہ چلا عربستان کا بھی یہی ماحول ہے، اللہ رحم فرما۔ تو وہ حصہ جس حصے میں حضور کو رکھا گیا تھا اور آپ علیہ السلام سجدے میں جا کے گریوزاری کر رہے تھے، وہ پہلے ایسے ہی تھا، لیکن ابھی اس میں کیا بنا دیا ہے؟ بولو یار، ہاں ابھی پوری مسجد بنا دی کہ لوگ
بھیڑ ہوتی تھی، اب ایسی جگہ بنا دی کہ مسجد ہی پوری ہو گئی، لاؤ بھائی جتنا جو پڑھنا جس کو پڑھنا ہے پڑھتے رہو۔ یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں بہت اہم، اچھا ہے، لوگوں کے لیے وقت بھی مل گیا، جگہ بھی ہو گئی اور اللہ کا گھر بھی بن گیا۔ یہ طریقہ کسی حد تک بہت ساری چیزوں میں بہتر ہے۔ اس موقع پر جو حضور کے زبان سے دعائیہ کلمات نکلے ہیں، ان میں سے ایک جملہ بہت اہم ہے جو آپ کو سناتا ہوں۔ اے اللہ، یہ قریش ہیں جو گھمنڈ اور فخر کے ساتھ آئے، یہ قریش ہے جو گھمنڈ اور فخر کے ساتھ آئے۔ اللہم ہادہ قریش قد اقبلت بخیلائہا وفخریہا، تو ان کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اس وقت ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو مطلب سلامتی ملنے والا۔ آج جمعہ میں نے یہ سمجھایا تھوڑا، سلام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ سلامتی ہے، اسی سے سلامتی ہے اور اسی کی طرف سب سلامتی ہے۔ والسلام ومنہ السلام وإلیہ السلام۔ البدایہ والنہایہ کے یہ الفاظ ہیں۔ ابو جہل کی سرداری میں مکے سے مشرکین کا جو لشکر آیا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے ان میں جو رسول اللہ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو لڑنا انہوں نے ابو جہل کو جنگ سے منع کیا، کہا واپس ہو جاؤ، لیکن ابو جہل جنگ پہ اڑا رہا نہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان بدر کے میدان میں مسلح مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے جو اپنی تعداد بتائی وہ 313 تھی۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی مدد سے کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں میں سے 14 آدمی شہید، 313 یا 15 میں سے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ صرف 14 شہید ہوئے۔ دوسری طرف مشرکین میں سے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار بھی کیے، 70 مارے بھی گئے اور 70 قیدی بھی بنائے گئے، اور ان میں زیادہ تر مکے کے سردار تھے۔ کیا تھے؟ ہاں، ان میں زیادہ تر مکے کے سردار تھے، سرداروں کی تعداد زیادہ۔ حضور السلام جنگ کے بعد 3 دن بدر میں ٹھہرے، جنگ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، کتنے دن ٹھہرے؟ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ واپس آئے۔ واپس آنے والوں میں وہ 70 مشرکین بھی تھے جو بدر کی جنگ میں گرفتار ہوئے تھے۔ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو قدیم زمانے کے لحاظ سے پڑھے لکھے تھے، پرانے دور کے اعتبار سے وہ کیا تھے؟ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، زیادہ تر لوگ ایسے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ان میں سے جو شخص مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے، اس کو بنا کسی پیسے کے، بنا کوئی ضمانت کے رہا کر دیا جائے۔ ان کی ضمانت یہی ہے کہ مدینے کے کتنے بچوں کو پڑھا دے؟ پیغمبر قیدیوں کو اس شرط پر رہا کر رہے ہیں کہ تعلیم ہو۔ کیا ہو؟ ہمارا بچہ ڈی جے بجا کے سمجھ رہا ہے کامیاب ہو، ہماری قوم کی نسل نو یہ سمجھ رہی ہے کہ 2 لاکھ روپے کا اسٹیج بنا کے ہم کامیاب ہو جائیں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچیے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا رخ کدھر ہے، ہمیں کہاں جانا چاہیے، ہماری توجہ کہاں ہے، ہماری توجہ کہاں ہونی چاہیے۔ چنانچہ کئی لوگوں نے اسی طرح تعلیمی خدمت کے ذریعے سے قید سے رہائی حاصل کی۔ حضور علیہ السلام کے کاتب جو سیکریٹری تھے حضرت زید ابن ثابت انصاری، یہ پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ زید ابن ثابت، یاد رہے گا، زید ابن یہ انصاریوں میں سے تھے، وہ پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔
انہی بدری قیدیوں سے انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا، یہاں تک کہ وہ رسول کے خاص کاتب بن گئے۔ حضور علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو بھی لکھنے والے بن گئے۔ یہی تھے جنہوں نے ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں پورے قرآن کا مکمل نسخہ لکھ کے تیار کیا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے، اور یہی وہ تھے جن کو پڑھایا کس نے تھا؟ مکے کے کافروں نے۔ پڑھنا لکھنا کس نے سکھایا؟ اب ذرا سوچیے، یہ پڑھنا لکھنا کتنا فائدہ مند ہے کہ پورا قرآن کا نسخہ جو آپ کو ملا ہے نا، وہ انہی قیدیوں سے پڑھائے ہوئے لوگوں کا صدقہ ہے، انہوں نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور پھر یہی وہی تھے زید بن ثابت جنہوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مجید کے جتنے کتابت کیے ہوئے نسخے تھے جو پورے علاقے سے پہلے نکال کے بلائے گئے، لائے گئے، اور لا کر کے اسے مدینے کی مسجد کے چبوترے پر رکھ کر نظر آتش کیا گیا، جلا دیا گیا، اور پھر ایک نسخہ یوں سمجھ لیجئے سرکاری تیار ہوا، اور ایک نسخہ تیار ہوا جو ایک ہی طرح کا قرآن تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہوا وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج آپ کے پاس جمع ہوا، لکھا گیا، لیکن اس میں یہ ترتیب نہیں تھی جو آپ کے پاس ہے، 30 پارے کی، سورتوں کی ترتیب نہیں تھی۔ یہ جو عثمان غنی کے دور میں ہوا وہ ترتیب وار ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، اور یہ وہی زید بن ثابت ہے کہ انہوں نے ہی نسخہ تیار کر کر کے پوری دنیا میں قرآن کو پہنچا۔ اور آج ہمارا حال کہ ہم کمر ڈانس کر کے سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس زمانے میں قیدیوں کے رکھنے کی کوئی جگہ ہوتی، بتایا تھا نا کہ بھول گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا انتظام کیا، مختلف مسلمانوں کے حوالے پیغمبر نے وہ کوئی جگہ متعین نہیں کیا تھا جیل کا، اور کہا ان کو اپنے گھروں میں رکھو۔ اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا کہا؟ استوصوا بالآثار خیرا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ صحابہ کا یہ حال ہوا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ پہلے قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پھر خود کھاتے تھے، اور اگر نہ بچتا تھا تو خود کھجور کھاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے۔ یہ انسانیت کہیں ملے گی؟ اس حسن سلوک کا نتیجہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر قیدی بعد میں خود ان کے کردار کو دیکھ کر مسلمان۔ آج جو ہمارا حال ہے، ہمارا کردار کیا ہے وہ دیکھیں، اور کس کردار اور کس راستے پر اور کس روش پر اور کس روٹ پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم اپنے روٹ کو دیکھیں، اگر ہمارا روٹ اس پیغمبر کے اور پیغمبر کے ماننے والوں کے روٹ کے بالکل مقابل، بالکل صحیح اسی کی طرح ہے، پھر تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر اس روٹ سے بالکل آپ دوسری طرف ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں۔ کچھ لوگ نادار بھی تھے، کچھ تو اپنا تھا، اپنا پڑھا لکھا کے اپنا رہائی حاصل کی، ضمانت مل گئی۔ کچھ تھے جو بڑے نادار تھے، مفلس تھے، وہ اس وعدے پر رہا کر دیے گئے کہ آئندہ مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کرنا، تم کبھی اب آگے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نہیں آؤ۔ اور کچھ لوگوں کے رشتہ دار مکے سے آئے، انہوں نے فدیہ کی رقم دے کر قیدی کو واپس لے گئے، وہ انہوں نے پیسہ ادا کیا، اور پیسہ ادا کر کے ان قیدیوں میں سہیل بن عمرو کی، وہ اعلیٰ درجے کے شاعر تھے اور بڑے دمدار خطیب تھے۔ دیکھیے ایک ہے خطیب، بول لیتے ہیں صاحب، ہم لوگ ہیں بول لیتے، ایک ہے کہ بولے نہ تو جادو بکھرے، بولے تو ہاں دمدار خطیب تھے۔ اجتماعات میں مجلسوں میں پیغمبر کی مذمت کیا کرتے، پیغمبر کے خلاف آگ بگولا والی تقریر،
شعلہ بار تقریر کرتے تھے. حضور علیہ السلام پر سب کو شتم کے اشعار پڑھنا یہ ان کا شیوا تھا. حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس سہیل کے نیچے کے 2 دانت اکھاڑ دوں گا. حضرت عمر جلالی تھے. نیچے کے 2 دانت اکھاڑوں گا تاکہ اس کی آواز خراب ہو جائے. کہاں کی دانت؟ آواز کا تعلق اس کا مطلب اوپر کے دانت سے نہیں. ہاں بوڑھے لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا اور آپ کے خلاف بولنے کے قابل نہ رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر سہیل کو چھوڑ دو. کیا کہا؟ حکمت دیکھیے. آپ نے فرمایا اے عمر سہیل کو چھوڑ دو. عجب نہیں کہ خدا تم کو ان سے کوئی خوشی دکھائے. اور ایسا ہوا. یہ زبان مصطفیٰ کی تھی. صلح حدیبیہ انہی کی کوشش سے ہوئی ہے. یہ حضرت سہیل کی کوششوں سے صلح حدیبیہ ہوا. آگے ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. وہ صلح حدیبیہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو اسلام کے لیے فتح مبین ہے کہ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محبوب اللہ نے آپ کو کھلی ہوئی روشن فتح عطا فرمائی. بات کو فتح مکہ کے وقت وہ خود بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے لیکن وہ فتح مکہ کے وقت اسلام میں داخل. ایک اور روایت میں آیا حضرت عمر نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تو آپ نے فرمایا اے عمر میں اس طرح کسی کا مسئلہ نہیں کرتا. مسئلہ سمجھتے ہیں؟ یہ عرب کا ایک ماحول تھا کہ جب کسی کو کچھ ذلیل کرنا ہوتا تو اس کی لاش کو بھی مسئلہ کرتے. کیسے کرتے تھے؟ اس ناک کاٹ دی, کان کاٹ دیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ایسا نہیں کرنا ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اللہ میرے ساتھ کر دے گا اگرچہ میں خدا کا رسول. یعنی ظلم ہے. ظلم ہے. ہم ظلم مٹانے آئے ہیں. ہم ظلم کو آگے بڑھانے نہیں آئے. سیرت ابن ہشام نے بس اسی کلمات کا ذکر کیا ہے. حضور علیہ السلام کی ظاہری وفات اور وصال کے بعد جب عرب قبائل میں بغاوت پھیل گئی, ارتداد کا مسئلہ آ گیا, لوگ اسلام چھوڑنے لگے, تو اس وقت یہی سہیل بن عمرو کی خطابت نے بہت بڑا کام کیا کہ انہی کی خطابت کا جوہر تھا کہ انہوں نے قبائل میں زبردست تقریریں کی اور تقریر کر کے انہوں نے بغاوت کو ٹھنڈا کر دیا. تو حضور علیہ السلام کا وہ جملہ کہ ایسا نہیں کرنا یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ویڈیو بند ہو گیا. اچھا چلیے کوئی بات نہیں, اپنا کام بھی بند ہو گیا, ٹینشن مت رکھیے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا وہ یہ کہ ہمیں نہ ظلم کسی پر کرنا اور نہ کسی کو ظلم کرنے دینا. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی مدد. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے, کوئی کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر ظلم ہونے نہیں دیں گے, مدد کر دیں, لیکن اے اللہ کے پیغمبر یہ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح ہوگی کہ آپ حکمت سے اس کو ظلم کرنے سے روکو. یہ ظالم کی مدد کرنا ہے. اور ذرا سوچئے جس پیغمبر نے اتنا والہانہ انداز میں ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی تعلیم دی ہے, ہر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پیغمبر نے اپنے اصحاب کو سکھایا ہے, وہ پیغمبر کتنا عظیم الشان ہے. اس لیے نبی کی سیرت ہمیں پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. نبی کی سیرت سے ہی ہماری زندگی سنورے. اگر سیرت نبوی سے ہم باہر ہو گئے تو ہماری زندگی کبھی کامیاب نہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبر کی سیرت طیبہ پہ ہم عمل کی توفیق دے. آمین. سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہو گیا